قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ آپ کہیے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب سے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب سے ہے، سو اس کی وجہ سے مسلمان خوشی منائیں، اور یہ اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کو کافر جمع کرتے ہیں۔ اب کل کی آیت اگر آپ کو یاد ہو، سورہ یونس کی آج آیت نمبر 58 کا بیان ہے۔ کل کی آیت اگر آپ کو یاد ہو، کل کے درس قرآن میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آ گئی۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آ گئی اور دلوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی، وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے ہدایت آ گئی اور رحمت آ گئی۔ یعنی 4 چیزوں کا ذکر ہوا تھا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی قرآن پاک کا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ قرآن صرف قلبی اور روحانی بیماریوں کا علاج نہیں ہے، بلکہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج قرآن کے اندر ہے۔ اس موضوع کے اوپر کل گفتگو ہوئی تھی۔ تو پچھلی آیت میں یہ فرمایا گیا تھا، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے پہلی چیز تمہارے پاس نصیحت آ گئی اور دلوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی اور مومنوں کے لیے ہدایت آ گئی، رحمت آ گئی۔ اب آگے فرمایا، رحمت کا دوبارہ ذکر کیا اگلی ہی آیت کے اندر، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ کہیے قل بفضل اللہ، یہ اللہ کے فضل۔ اب یہ جو ساری چیزیں تمہیں ملی ہیں، تمہارے رب کی طرف سے جو ایک نصیحت آئی اور دلوں کی بیماریوں کی شفا آئی، مومنوں کے لیے ہدایت آئی، رحمت آئی، یہ جون سی ہے۔ اب تو قرآن ایک رحمت بھی ہے، مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے، اور بیماریوں کی شفا بھی ہے، اور ہر طرح کی جسمانی، روحانی، قلبی، ہر طرح کی بیماریوں کی شفا بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ یہ 4 چیزیں بالکل ٹھیک ہیں، مگر آگے اگلی ہی آیت میں فرمایا کہ فرمائیے محبوب، فرمائیے قل بفضل اللہ، کہ یہ اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے، وبرحمتی، اور یہ اس کی رحمت کے سبب سے، فبذلک فلیفرحوا، تو اس کی وجہ سے مسلمان خوشی منائیں۔ خیر مما یجمعون، یہ اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کو وہ کافر جمع کرتے ہیں۔ تو کافروں کے مال کو جو کافر مال جمع کرتے ہیں، اس سے یہ بہت بہتر ہے جو یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ تو اب اس آیت کے اندر فَبِذَلِكَ سے دوبارہ اشارہ کیا کہ جو خوشی منانے کی اصل وجہ ہے، جس وجہ سے خوشی منائی جائے جون سی ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے اور اس کا فضل ہے۔ یعنی جب انسان خوشی منائے تو اللہ کی رحمت پر خوشی منائے اور اللہ کے فضل پر خوشی منائے۔ یہ چیز ہمیں قرآن نے سکھائی، اللہ کے کلام نے سکھائی۔ جب انسان کا اصل جو خوشی منانے کا مقصد ہے، وہ یا تو اللہ کا فضل ہونا چاہیے یا اللہ کی رحمت ہونی چاہیے۔ یعنی انسان صرف اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کی وجہ سے خوش ہو، نہ کہ کسی دنیاوی دولت کی وجہ سے خوش ہو، کہ دنیاوی دولت کی وجہ سے وہ خوشیاں منانے لگا ہوا، میرے پاس تو 4 گاڑیاں ہیں، میرے پاس تو بہت بڑا بنگلہ ہے، میرے پاس تو بڑی زمینیں،
مجھے تو بڑا کرایہ آتا ہے، 10 لاکھ روپیہ 15 لاکھ روپیہ مہینے کا مجھے کرایہ آتا ہے۔ تو ان چیزوں سے خوشیاں نہ منائیں جو دنیاوی دولت ہے، جو دنیاوی چیزیں ہیں، مادی کسی وجہ سے جون سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دنیاوی دولت ہے یہ فنا ہونے والی ہے، یہ فانی ہے، اور دنیاوی دولت جو ہے اس کے ختم ہونے کا یا اس کے کم ہونے کا یا اس میں نقصان کا ہر وقت بندے کو خطرہ ہی لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب یہ دولت میرے سے ختم ہو جائے۔ آج میرے پاس یہ گاڑی ہے، ہو سکتا ہے کل میرے پاس گاڑی نہ ہو۔ آج میرے پاس یہ بنگلہ ہے، ہو سکتا ہے کل چھوٹا سا کوئی گھر ہو جن سے یا میں کرائے پہ چلا جاؤں۔ آج یہ زمینیں ہیں، آج تو مجھے 20 لاکھ روپے کرایہ آتا ہے، ہو سکتا ہے کل مجھے 2-4 لاکھ روپے رہ جائے، لاکھ روپے بھی نہ رہے۔ تو دنیاوی اور مادی اسباب جو سی ہیں یہ ختم ہونے والی ہیں۔ تو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ دنیا کی دولت کے اوپر خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مادی اسباب کے ذریعے جو دولت کمائی گئی ہے، کیونکہ یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے جون سی ہیں۔ اور جو روحانی لذتیں ہیں، روحانی لذتیں، تو روحانی لذتوں کے اوپر انسان کو خوش ہونا چاہیے، مگر روحانی لذتوں میں بھی انسان اس لیے نہ خوش ہو کہ مجھے یہ روحانی نعمتیں یا روحانی مرتبے اور مقامات مل رہے ہیں، بلکہ اس لیے خوش ہو کہ یہ روحانی نعمتیں، یہ روحانی مرتبے اور مقام بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ہیں، اس لیے ان کے اوپر خوش ہو۔ ان روحانی جو نعمتیں ان پر بھی اس لیے خوش نہ ہو کہ یہ روحانی رحمتیں، جو روحانی منزلیں جو مجھے نہ، اس کے اوپر بھی اس لیے خوش ہو کہ یہ روحانی نعمتیں مجھے اللہ کے فضل سے حاصل ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اور اگر وہ یہ سوچ کر خوش ہوگا تو پھر یہ انسان کا مرتبہ ہے، اور یہ انسان کا مقام ہے، اور یہ انسان کے لیے سعادت ہے، اور یہ ایک انسان کے لیے کمال کی بات ہے کہ وہ یہ سوچ کر خوش ہو کہ یہ روحانی دولت بھی جو مجھے حاصل ہو رہی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت سے ہے۔ اس لیے دنیاوی یا مادی دولت کے اوپر نہ خوش ہو، ایک تو فانی ہے، دوسرا ہر وقت اس کے زوال کا خطرہ ہے کہ آج ہے، ہو سکتا ہے کل میرے پاس نہ ہو، اس لیے اس پر مت خوش ہو۔ خوش ہونا ہے تو اللہ کے فضل کے اوپر ہو، اللہ کی رحمت کے اوپر ہو۔ اب روحانی نعمتیں وہ تو مادی ہو گئیں، دنیاوی ہو گئیں، مگر روحانی نعمتیں جو ان سی ہیں کہ روحانی نعمتیں وہ بھی اس صورت میں کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ جو روحانی دولت مجھے حاصل ہو رہی ہے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے عطا کردہ مجھے نعمتیں ہیں۔ اب اگر وہ خوش ہوتا ہے روحانی دولت کے اوپر تو یہ اس کا مرتبہ اور مقام اور اس کے لیے سعادت اور اس کے لیے کمال کی بات ہے، کمال کی بات جن سی ہے، اس کے اوپر خوش ہونا جن سے۔ آگے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے اس لیے خوش ہونا کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس لیے خوش ہو کہ وہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، اور یہ اس دنیاوی دولت سے بہتر ہے جو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آپ کہیے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب سے ہے، سو اس کی وجہ سے مسلمان خوشیاں منائیں، اس کی وجہ سے خوشیاں منائیں۔ کس کی وجہ سے؟ کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے۔ اب اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی انٹرپریٹیشن جتنی مرضی آگے لے کے چلتے چلے جائیں اس میں بڑی وسعت ہے، مگر آگے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، تو اس کی وجہ سے مسلمان خوشیاں منائیں، یہ اس مال سے بہتر ہے جس کو کافر جمع کرتے ہیں۔ کافر بھی مال جمع کرتے ہیں، بہت مال جمع کرتے ہیں، اس کے اوپر خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہے جو ان سی ہے۔ تو یہ اس دنیاوی مال و دولت سے بہتر ہے جس کو کافر جمع کرتے ہیں۔ تو خیر، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کا ذکر ہوا
کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت اگر تو روحانی نعمتوں کی صورت میں، روحانی مرتبے اور مقام کی صورت میں، روحانی جو سعادتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے ان کی ضمن کے اندر ہیں، تو پھر تو ان کے اوپر خوش ہونا چاہیے، مگر وہ بھی اس لیے خوش ہو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے جون سی ہے۔ تو اب بعض اس آیت کی میں جو فضل اور رحمت کا ذکر ہوا، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے اوپر خوشی منائے، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائے، تو اس فضل سے بے شمار مفسرین، محدثین، محققین، انہوں نے اس فضل سے اور اس رحمت سے تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکاں، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لیا ہے کہ آپ اس فضل سے مراد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس رحمت سے مراد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت، وہ ایک روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس سے کہ کل بفضل اللہ، کہ اللہ کے فضل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں اس آیت کے اندر اللہ کے فضل سے مراد کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب سے، اللہ کی، آپ کہیے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب، کہ پچھلی آیت میں ذکر ہوا تھا کہ یہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک تو کیا آ گئی، نصیحت آ گئی، دوسری دلوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی، پھر ہدایت آ گئی، پھر رحمت آ گئی، یعنی اس سے مراد کیا تھا؟ قرآن۔ اس سے مراد کیا تھا؟ قرآن، کہ قرآن قلبی، جسمانی، روحانی، ہر طرح کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اب آگے اگلی آیت اسی پچھلی آیت کے پرسپیکٹو کے اندر، اسی پچھلی آیت کی انٹرپریٹیشن ہے، اسی کی تفسیر ہے، ترجمہ ہے، تشریح ہے، جن سے آگے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے، یعنی یہ جو تمہیں نصیحت ملی، یہ جو بیماریوں سے شفا ملی، یہ جو ہدایت ملی، یہ رحمت ملی، تو یہ کس سے ملی؟ یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ملی، اس کی رحمت کی وجہ سے ملی، اس کی رحمت کی وجہ، اللہ کے فضل کی وجہ سے ملی اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملی۔ کیا چیز؟ جو تمہیں نصیحت ملی قرآن کی صورت میں، جو تمہیں بیماریوں سے شفا ملی قرآن کی صورت میں، جو تمہیں ہدایت کا نور ملا قرآن کی صورت میں، جو تمہیں رحمت ملی قرآن کی صورت میں۔ تو اب یہ جو ساری نعمتیں تمہیں ملی ہیں، یہ تمہیں ملی کس وجہ سے ہیں؟ یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ملی ہیں اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں ملی ہیں۔ تو مفسرین، محدثین فرماتے ہیں، علماء، کہ یہاں جو اللہ کے فضل کا ذکر کیا گیا ہے اور یہاں جو اللہ کی رحمت کا ذکر کیا گیا ہے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف اشارہ ہے۔ اس فضل سے مراد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس رحمت سے مراد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ یہ ان کے وسیلے سے، ان کی برکت سے، ان کی رحمت سے یہ تمہیں نصیحت ملی قرآن کی صورت میں، یہ تمہیں ہدایت ملی قرآن کی صورت میں، یہ تمہیں بیماریوں سے شفا ملی قرآن کی صورت میں، یہ تمہیں رحمت ملی قرآن کی صورت میں۔ کیونکہ اگلی ہی آیت میں دوبارہ رحمت کا ذکر کیا گیا کہ آپ کہیے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اگلی ہی آیت میں ساتھ ہی دوبارہ، حالانکہ پچھلی آیت کا تو اختتام ہی رحمت کے اوپر ہو رہا ہے کہ تمہیں نصیحت ملی، بیماریوں سے شفا ملی اور ہدایت ملی اور رحمت بھی دے دی گئی، یعنی قرآن کی صورت میں۔ اب آگے پھر فوراً ہی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے اگلی ہی آیت کے اندر کہ آپ کہیے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب سے ہے۔
تو بھئی جس رحمت کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اب کون سی رحمت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس رحمت کی وجہ سے تمہیں وہ رحمت مل رہی ہے جو قرآن کی صورت میں ہے، وہ ہدایت مل رہی ہے جو قرآن کی صورت میں ہے، وہ دلوں کی بیماریوں کی شفا مل رہی ہے وہ قرآن کی صورت میں، وہ بھلے روحانی امراض ہیں جسمانی امراض ہیں قرآن کی صورت میں، وہ نصیحت مل رہی ہے قرآن کی صورت میں، یعنی وہ رحمت مل رہی ہے قرآن کی صورت میں۔ تو پھر یہ رحمت کون سی ہے جس کا اب اگلی آیت میں ساتھ ہی ذکر آ رہا ہے کہ آپ کہیے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب سے رحمت مل رہی ہے، رحمت کے سبب سے، یعنی قرآن کو وہاں تو رحمت، تو یہاں رحمت کا پھر ذکر یا رحمت کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہاں پر رحمت کا۔ تو مفسرین اور محدثین نے فرمایا کہ یہاں اللہ کے فضل سے مراد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کی رحمت سے مراد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حافظ جلال الدین سیوطی لکھتی ہیں کہ ان سے روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قل بفضل اللہ سے مراد کہ اللہ کے فضل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ برحمت ہی میں رحمت سے مراد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ وہ رحمت ہیں جن کا صدقہ یہ رحمت مسلمانوں کو ملی، آپ وہ رحمت ہیں جن کا صدقہ یہ نصیحت مسلمانوں کو ملی، آپ وہ رحمت ہیں جن کا صدقہ یہ قلبی روحانی جسمانی بیماریوں سے تندرستی اور شفا مسلمانوں کو ملی، آپ وہ رحمت ہیں جن کا صدقہ اور وسیلے سے یہ ہدایت مسلمانوں کو ملی، آپ وہ رحمت ہیں جن کے صدقے سے یہ رحمت مسلمانوں کو ملی، آپ وہ رحمت ہیں۔ تو محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں یہاں اللہ کے فضل سے مراد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہاں اللہ کی رحمت سے مراد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ دونوں چیزیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ویسے بھی کہ اس رحمت سے تو قرآن کے اندر ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ تمام جہانوں کے لیے آپ کو جو رحمت بنا کر بھیجا گیا، تو رحمت سے مراد تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، رحمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا اب آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر اس آیت سے یہ مطلب یہ نکلا، ہم نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ سمجھی، اس کی ٹرانسلیشن ہم نے یہ سمجھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، سید السادات، جوہر کائنات، جان حیات، منبع فیوز و برکات، حضور پر نور، شافی یوم النشور، حبیب رب غفور، رسول خدا، شاہ خدا، نور خدا، احمد مشتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم اللہ کا فضل بھی ہیں اور اللہ کی رحمت بھی ہیں، اللہ کا فضل بھی ہیں اور اللہ کی رحمت بھی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ذات گرامی اور کے اوپر، آپ کی ذات گرامی اور آپ کی ولادت اور آپ کی بعثت کے اوپر مسلمانوں کو خوشیاں منانی چاہیے، کیونکہ قرآن کہہ رہے کہ خوشی مناؤ تو اللہ کے فضل پر مناؤ، خوشی مناؤ تو اللہ کی رحمت پر مناؤ۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کا فضل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر مسلمان آپ کی بعثت کے اوپر، آپ کے آنے کے اوپر، آپ کی ولادت کے اوپر، 12 ربیع الاول شریف کے اوپر حضور کا جو میلاد مناتے ہیں، اور مسلمان یہ جو آپ کی آنے کی خوشی میں پھر لائٹیں لگاتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں اور ایک جشن کا سما کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث کا اہتمام کرتے ہیں، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ جو مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں، ہمسایوں کو بلاتے ہیں کہ یار آؤ ہمارے گھر، یہاں پر قرآن حدیث کا اہتمام کیا گیا، نعتیں پڑھی جائیں گی، تلاوت قرآن
تو قرآن کریم ہوگی، صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا، درود شریف ختم شریف کی محفل ہوگی، اور اس کے بعد دعا ہوگی اور اصال ثواب ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہم نے آپ کے لیے لنگر شریف کا اہتمام کیا ہے، دیگیں پکائی ہیں۔ یہ خوشیاں مسلمان مناتے ہیں، خوشبو چھڑکی جاتی ہے، گلاب کے پھول راستوں میں بکھیرے جاتے ہیں، اور بینرز کے اوپر حضور کی عظمت کے گیت گائے جاتے ہیں، اور وہ اشعار لکھے جاتے ہیں، قرآن سنایا جاتا ہے۔ یہ پھر جو مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مسلمان عین قرآن کریم کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد، آپ کے آنے کے اوپر جو واقعات، جن واقعات کا ظہور ہوا، اس کے اوپر خوشی مناتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا یہ خوشی منانا بے عین ہی قرآن کریم کے حکم کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل بھی ہیں اور اللہ کی رحمت بھی ہیں، اور اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ کے فضل پر بھی خوشی مناؤ اور اللہ کی رحمت پر بھی خوشی مناؤ، کیونکہ دیکھیں نا، پچھلی آیت میں جس نصیحت، جس بیماریوں سے شفا، جس ہدایت اور جس رحمت کا ذکر ہے، آیت کا اختتام رحمت پر ہو رہا ہے، اور آگے پھر فرمایا اس رحمت کی وجہ سے۔ بھئی رحمت کا کون سی رحمت کی وجہ سے؟ معلوم ہوا کہ اس رحمت کا تعلق تاجدار دو جہاں شاہ سوار اللہ مکان، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل پر بھی خوشی مناؤ، اللہ کی رحمت۔ اور پھر قرآن دوسری جگہ پر کہہ رہا ہے کہ آپ سرکار کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جب حضور اللہ کا فضل بھی ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہیں، تو ہم قرآن کے اوپر، قرآن کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یہ قرآن کے حکم کے اوپر، اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا ہوا۔ جو لوگ حضور کے آنے کی خوشی مناتے ہیں، حضور کا میلاد مناتے ہیں، آپ کے آنے کی خوشی میں ختم شریف، تلاوت قرآن کریم، قرآن حدیث کا اہتمام کرتے ہیں، یہ سب اللہ کے حکم کے اوپر جون سے مسلمان جون سے عمل کرتے ہیں، کہ اس کے اوپر فرحت اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کی نعمتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کی نعمت پر خوشی مناتے ہیں۔ جس دن نبی کریم صلی اللہ، یعنی جس دن حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، تو حضور کی ولادت کے اوپر، عید میلاد کے اوپر، جشن آمد رسول کے جو جلسے ہوتے ہیں اور جو جلوس نکلتے ہیں اور جو اشتہار بنتے ہیں، یہ سب کے سب جو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مسلمان یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کے اندر فرمایا گیا، پچھلی آیت کے اگلے حصے کے اندر، کہ پچھلی آیت میں فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہاری رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آ گئی، دلوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی، ہدایت آ گئی، رحمت آ گئی مومنوں کے لیے۔ مومنوں کے لیے معلوم ہوا کہ اس خوشی کا تعلق بھی مومنوں کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ جو بے ایمان ہیں ان کے لیے ان کا تعلق اس خوشی سے، اس فضل سے، اس رحمت سے نہیں ہے۔ آگے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ کہیے یہ اللہ کی فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ تو یہ فضل اور رحمت جون سی ہے، یہ فضل اور رحمت تاجدار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس مال سے کہیں بہتر ہے یہ خوشی اور رحمت اور یہ اللہ کا فضل جس کو کافر جون سے ہیں جمع کرتے ہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔